حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ دریا کے کنارے، دریائے نیل کے ساحل پر کسی سوچ میں مگن تھے، جا رہے تھے. آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بچھو وہاں سے گزرا بڑی تیزی کے ساتھ. آپ ذرا متوجہ ہوئے کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، بڑا زہریلا جانور ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ بچھو چلتے چلتے ساحل کے کنارے جا کے کھڑا ہو گیا. اب بچھو جو وہ تیر نہیں سکتا، تو اب ایک مینڈک جو ہے وہ دریا کے کنارے نمودار ہوتا ہے، اور وہ بچھو اس مینڈک پر سوار ہو گیا. اب تو اور عجیب بات ہو گئی کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل. آپ غور سے دیکھنے لگے تو وہ بچھو جو ہے، وہ جو مینڈک ہے، وہ دریا کو کراس کرنے لگا. آپ ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھوں ماجرا کیا ہے. تو اس مینڈک نے اس بچھو کو پورا دریا پار کروایا. وہاں بچھو ساحل پہ اتر گیا، ٹرانسپورٹیشن ہوئی باقاعدہ. آپ حضرت ذوالنون مصری حیران، جب اس دوسرے کنارے پر گئے تو دیکھا بچھو چلتے 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 ایک ایسی جگہ پر گیا کہ جہاں ایک شخص بے ہوش پڑا ہے، مدہوش پڑا ہے، اور اس کے سینے پر ایک سانپ، بڑا سا اژدہا وہ بیٹھا ہوا ہے، اور مارنے کو ہے اسے. کہ اس بچھو نے جا کر انٹرسپٹ کیا، اسے روکا، اور اب اس سانپ کو ڈنک مار کر سانپ کو مار دیا، اور بچھو چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری سمجھ گئے. آپ نے یہ ازیوم کیا، آپ نے یہ سوچا کہ یہ شخص اللہ کا بہت نیک آدمی ہے، جب بھی تو اس کی حفاظت کے لیے اس پر سانپ نے حملہ کیا، اللہ نے بچھو بھیجا، بچھو کو مینڈک نے پوری دریا پار کرائی، تو اس کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا؟ آپ نے کہا اللہ کا ولی ہے، چلو اس کے قدم چوم لیتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری خود زمانے کے ولی ہیں، مگر کہا کہ اتنا نیک آدمی، چلو اس کے پیر چومتے. جب آپ قدم چومنے کے لیے آگے بڑھے تو شراب کی بو آئی. آپ پیچھے ہٹ گئے، اور جب آپ پیچھے ہٹے تو آپ نے کہا شراب پینے والا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیب سے ندا آئی کہ اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ عز و جل صرف نیکوکاروں ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ سنا تو وجد میں آ گئے، اور کافی دیر تک اللہ کی یاد میں گم ہو گئے. اب سورج غروب ہونے لگا، اب وہی بیٹھے رہے. ٹھنڈی ٹھنڈی جب ہوائیں چلیں تو وہ جو شرابی تھا اس کا نشہ اترا، اور وہ اٹھا، شراب کے نشے سے بیدار ہوا. اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا تو حیران ہو گیا، اللہ کے ولی میرے قریب، میں شرابی. تو کہا حضور آپ کیسے یہاں پر؟ آپ نے کہا مجھے بعد میں دیکھنا، پہلے اس سانپ کو دیکھو. اب جب سانپ کو دیکھا اور ڈر گیا، پھر آپ نے بتایا کہ تم ہو کون یہ تو بتاؤ. اس نے کہا حضور میں تو ایک شرابی آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں. آپ نے فرمایا اور اس کو پورا واقعہ سنایا کہ دیکھو یہ سانپ تمہیں مارنے آ رہا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کا انتظام کیا. اب وہ شخص رو پڑا، اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا کہ مولا میں اتنا بڑا گناہ گار، اور تو نے پھر بھی میری حفاظت کا یوں انتظام کیا، مجھ جیسے گناہ گار پر اتنی مہربانی. اے میرے میٹھے اسلام، وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں پر اتنی کرم فرما ہے تو نیکوکاروں کو کیسا نوازتی ہوگی. بس اس نے ٹھان لی کہ اب میں نے اللہ کا پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا ہے. عبادتیں کرنے لگا، ریاضتیں کرنے لگا، جنگل کی طرف چلا گیا. اتنا بڑا مرتبہ پایا کہ وہ اگر دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. شرابی، اس کی زندگی میں یہ ریولوشن آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.